السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم نجنا في الامتحان الدنيا والآخرة۔ اللهم رب زدني علما۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، ان گنت درود و سلام آقا دو جہان سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنے انبیاء اور رسول مبعوث کیے گئے وہ تمام کے تمام اخلاق و کردار میں اس قدر پاکیزہ تھے، معاملات میں اس قدر صاف، گفتار میں اس قدر سچے تھے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ان کی زندگی کا ہر پہلو نبوت میں ان کی سچائی اور صداقت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ امام الانبیاء، شافی روز جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے اعلان نبوت کرتے وقت اپنی 40 سالہ زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھا اور چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگوں بتلاؤ میں نے تمہارے درمیان 40 برس گزارے ہیں، کیا تم نے مجھے کردار میں، اخلاق میں، ایمانت و دیانت میں، قول و گفتار میں سچا پایا ہے جھوٹا؟ تو سب نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، جھوٹا نہیں پایا۔ لیکن اس کے باوجود ہر پیغمبر اور رسول کو ایسے معجزات عطا فرمائے جن سے پیغمبروں کی صداقت ظاہر ہوتی ہے اور ان کی سچائی روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ قرآن و سنت میں
بعض انبیاء کرام کے معجزات، مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والی اونٹنی جسے ناقۃ اللہ کہا گیا ہے، وہ اونٹنی ظاہری اسباب کے بغیر ایک چٹان سے پیدا ہوئی تھی۔ اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق تھی، یعنی سچائی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی نشانیاں جو سورۃ الاعراف وغیرہ میں ہیں، جیسے بادلوں کا سایہ، عصا کا من سلوا کا نزول، پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹنا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات قرآن کریم میں کئی مقامات پر موجود ہیں، مثلاً مردے کو زندہ کرنا، پھلہری والے اور پیدائشی اندھے کو ٹھیک کرنا۔ سب سے زیادہ معجزات خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ کبھی پتھر بول کر سلام کہہ رہا ہے، کبھی کھجور کا تنا آپ کے خطبے سے محروم ہونے پر بچوں کی طرح رو رہا ہے، کبھی چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، کبھی انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، اور 1500 افراد وضو بھی کر لیتے ہیں، نہا بھی لیتے ہیں، لیکن میری بہنوں اور بھائیوں، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوتا۔ کبھی کھانے کے لقمے سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے، کبھی ہاتھ پھیرنے سے چھڑی ٹیوب لائٹ کی طرح چمکنے لگتی ہے، کبھی چند افراد کا کھانا 300 افراد کھا کر سیر ہو رہے ہیں، کبھی دودھ کا ایک پیالہ 70 اصحاب صفا کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کبھی آب کے لعاب سے سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ جڑ رہی ہے، کبھی اونٹنیاں قربان ہونے کے لیے گردن جھکائے خود بخود خدمت نبوی میں حاضر ہو رہی ہیں۔ معجزات ہی معجزات۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو 14 صدیاں بیتنے کے باوجود بھی اپنی اصل و شکل و صورت میں محفوظ اور محدود ہے۔ میری آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔